الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أو كما قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے جو ہمیں عبادات کے طریقے بتاتا ہو، اس میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، یہ ہمیں رسومات کی رہنمائی بھی کرتا ہے، یہ ہمیں ہمارے معاشرت اور معیشت کے بارے میں بھی رہنمائی مہیا کرتا ہے، ہمارے سیاسی اصولوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بلکہ وہ روایت ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک یہودی جو ہے نا وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اس بات پہ اڑاتا ہے کہ تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلاء کے طریقے بھی بتاتے ہیں، اس طرح کے احکام اور مسائل بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے اسے جواب دینا چاہیے تھا کہ ہمارا دین اتنا کامل ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی ایک زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے دور حاضر میں اسلام کو یہی سمجھ لیا گیا، سمجھا گیا کہ اسلام صرف ہمیں نماز کا طریقہ بتائے گا، ہمیں روزے کے مسائل بتائے گا۔ اسلام سے اور اہل اسلام سے ہم نے صرف یہ توقعات باندھ دی کہ یہ ہمیں چند ایک فقہ کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو بطور مذہب ٹریٹ کیا ہے، دین سمجھیں گے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی وہ واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں تھا اور وہاں پر میرا ایک بیان تھا، بیان کے دوران میں نے سود پر گفتگو کی، تو کہنے لگے کہ جب بیان ختم ہو گیا تو انہی میں سے ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگے حضرت مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرتے، مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرتی، یہ سود حلال ہے حرام ہے، یہ بینکنگ سسٹم کیا ہے، یہ انشورنس جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ مسجد میں کرنے کی باتیں ہیں بھلا، یہ مولویوں کے کرنے کی باتیں ہیں بھلا۔ آپ اپنی عبادات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کو یوں ایک مذہب کی طرح ٹریٹ کرنے کی جو ہمارے سامنے پھر جو اس کے نتائج آئے ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ ہم جب مسجد میں آئیں گے تو یہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا ہم اللہ کی مانیں گے، جب اپنے گھر میں جائیں گے تو وہ ہمارا گھر ہے، وہاں ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے۔ پھر اسلام کو مذہب ماننے کے نتائج سامنے آئے کہ لوگوں نے اپنا لباس، اپنا انداز، اپنی رسومات، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے خود طے کرنا شروع کر دیے۔ پھر اسلام کو مذہب ماننے کے نتائج سامنے آئے کہ اسی اسلامی معاشرے کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے۔ اسلام کو مذہب سمجھنے کے نتائج سامنے آئے معاشرتی طور پر کہ اس معاشرے میں عدالتی خلا کو رواج ملنے لگا، بے حیائی بڑھنے لگی، اور ہم جو چند اہل منبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ان برائیوں کے خلاف گفتگو کریں، ہم بولتے رہے سود کے خلاف بھی، بے حیائی کے خلاف بھی، لیکن آج جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں میں بہت سوچ سمجھ کے وہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید بے حیائی اور برائی اپنے اس درجے پر نہیں پہنچی تھی جہاں اب اس معاشرے میں اس کو پہنچانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارے سامنے اس وقت اس بے حیائی کے فروغ کا وہ قانون ہے جو آپ کی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کی پارلیمنٹ میں وہ قانون پیش ہوا، پھر وہ منظور ہوا اور اب عملی طور پر اس کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل دین کا اس طرح کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، کوہنیاں کہاں تک دھونی ہیں، ٹخنے گیلے کرنے ہیں، اور جو ہے نا وہ داڑھی کی مقدار کیا ہے، اور یہ مسائل بتائیں۔ یہ مسائل دین کا حصہ ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہی دین نہیں ہے۔ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ اصل میں 2018 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، اور سب سے جو اس میں عبرت کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی عوام الناس کے سامنے شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے،
جن کی زبانوں پر ہمہ وقت ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ جاری رہتی ہے، جو کہ کبھی کسی کو چور اور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف محاذ گرم کیے رکھتے ہیں، اور یہی ان کی سیاسی بقا کا راز بھی ہے۔ یہ سب کسی غیر اسلامی قانون کو پاس کرنے کی بات آئے تو فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ کہیں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو صحیح، فوراً اس پر اکٹھے ہوں گے۔ میں اس سے پہلے آپ کو مثال عرض کیا کرتا تھا کہ وہ شراب پر پابندی کے لیے جب ایک ہندو رکن اسمبلی نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی کہ جناب آپ اقلیتوں کے نام پہ شراب حلال کرے جا رہے ہیں، ہم اقلیتیں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ اس لائسنس کو کینسل کر دیں، تو اس وقت آپ کے مسلمان اراکین پارلیمنٹ اور تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان نے اٹھ کر اس بل کی مخالفت کی تھی۔ تب ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اسلام مخالف کو قانون آئی صحیح، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اس پہ۔ آپ کو اجماع امت کی شاندار مثالیں ملنے لگیں گی، بس اسلام کے خلاف بات ہو صحیح۔ 2018 میں اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پیش کیا اور مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے تمام افراد نے اس کی حمایت کی ہے۔ اور اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو میں اگر صرف 3 اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے عرض کر دوں جو مرکزی چیزیں ہیں تو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ ٹرانسجنڈر کہتے ہیں کہ جو ایسا شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یعنی اس کی جینڈر بھی اسپیسیفائڈ نہیں۔ اس بل کے اندر 3 باتیں ہوئی ہیں جی۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ جو ٹرانسجنڈر ہے، یعنی وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، شریعت اسلامی میں ایسے فرد کو کہا جاتا ہے مخنث۔ جو بائے برتھ ٹرانسجنڈر ہے، یعنی وہ جب پیدا ہوا ہے تو تبھی ٹرانسجنڈر تھا، اس کے حقوق اس کو دیے جائیں گے۔ اور میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا پوائنٹ صرف نام اس کو لگانے کے لیے ہے، ورنہ اسلام نے باقاعدہ مخنث کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان ٹرانسجنڈرز کے حقوق پر باقاعدہ بڑے بڑے علمی قسم کے تھیسز لکھے گئے ہیں علماء کی طرف سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کو معاشرے میں کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، ان کے معاملات کیسے چلیں گے، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو روزگار دیا جائے گا، وہ سب چیزیں باقاعدہ طور پر لکھ کر علمی طور پر جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ پڑھنا چاہیں تو بہت سارا مواد آپ کو اس پر مل جائے گا، آپ مخنث کے حقوق لکھ کے اس کو سرچ کر لیں۔ جو بائے برتھ ٹرانسجنڈرز ہیں ان کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اس اعتبار سے پیدا کیا ہو، ان کی تخلیق ایسی ہو، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں کا مذاق بنانے کا، ان کو ڈی گریڈ کرنے کا، ان کے حقوق سلب کرنے کا، ان کو کوئی اپنے سے کاٹ دینے کا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر میرا دین یہ بتاتا ہے اور میرے نبی یہ بتاتے ہیں کہ ایک اونٹنی کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالنا، اور ایک اونٹ کو پانی بھی پلانا ہے اور چارہ بھی کھلانا ہے، اور کسی جو بلی کے بچے ہیں ان کو بھی اپنی ماں سے جدا نہیں کرنا، اور کسی پرندوں کو جو ہے نا وہ آپس میں قید کر کے یوں نہیں رکھ لینا کہ اپنے والدین سے الگ ہو جائیں۔ اگر میرا دین جانوروں کے حقوق بتاتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انسان جو جینڈر لیس پیدا ہو یا ٹرانسجنڈرز کے طور پہ پیدا ہو، کیا اسلام ان کے حقوق نہیں بتاتا ہوگا؟ کیا اسلام ان کے ساتھ رحم دلی کی تلقین نہیں کرتا ہوگا؟ بالکل موجود ہے۔ لیکن جو اگلی 2 باتیں ہیں نا جی، وہ بڑی خطرناک ہیں۔ دوسرے پوائنٹ میں وہ اس ایکٹ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹلی، وہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ اپنی اس جینڈر پریفرنس کو کھو بیٹھا ہے کسی بھی حوالے سے، تو ہم اس کو بھی ٹرانسجنڈر کے طور پر معاشرے کے اندر جگہ دیں گے۔ اب ہے وہ بایولوجیکلی مرد ہے، کسی وجہ سے
کوئی ایکسیڈنٹ کے طور پر، یا کسی نے کوئی اس کو ایسی دوا کھلا دی یا زہر دے دیا یا کوئی معاملہ ہو گیا کہ اس کا وہ جو جینڈر اسپیسیفیکیشن تھی اس میں ڈاؤٹ آ گیا، اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ٹرانسجینڈر بنا دیں گے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ سب سے خطرناک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، اگر وہ خود یہ محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے کہ میری جینڈر وہ نہیں ہے، یا مجھے وہ خیالات اور وہ میرے لیے وہ چیزیں کشش نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، یا معاشرہ دن کو محسوس کرتا ہے، تو وہ بغیر کسی دلیل، کسی میڈیکل ایشو، کسی وجہ کے بغیر وہ نادرہ میں جا کر صرف ایک دفعہ یہ کہیں کہ میری جینڈر چینج کر دیں، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ مرد کو عورت ڈکلیئر کرے، عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے۔ 2018 سے لے کر 2022 تک پاکستان میں 23,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جینڈر چینج کروا لی ہے۔ اسے کہتے ہیں جینڈر کی سیلف آئیڈینٹی، خود وہ خیال کریں۔ ایک مرد کو محسوس ہوا کہ مجھے تو عورتوں والا لباس پہننا پسند ہے، یا مجھے تو عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا پسند ہے، یا مجھے تو عورتوں والی کیفیات زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا وہ جائے اور نادرہ میں جا کر صرف اتنا کہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ چینج کریں اور مجھے خاتون ڈکلیئر کر دیں۔ اور اس تیسرے کلاز سے جو پاکستان میں بے حیائی کا دروازہ کھلے گا نا، میں اس کی جو شکل دیکھ رہا ہوں آگے مستقبل میں، اللہ کی قسم وہ اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک ہے کہ شاید آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، اس قدر بھیانک ہے۔ اس لیے کہ اس ایکٹ کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرد اپنے آپ کو یعنی صرف لیگلی کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے عورت ڈکلیئر کرے گا اور دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہ کسی میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، صرف وہاں جا کر آپ نے کہنا ہے کہ جناب میری جینڈر چینج کر دیں۔ اتنا آسان معاملہ بنا دیا گیا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر حالانکہ کتنے وہ روشن خیال ممالک ہیں، یورپین اور امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی، کس قدر روشن خیالی اور ماڈرنزم کا دور رہا ہے، وہاں پر بھی ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ میں بھی کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی جینڈر تبدیل کر لے، اس کی درخواست دیتا ہے، تو درخواست دینے کے بعد 2 سال کے لیے اسے وقت دیا جاتا ہے کہ 2 سال جاؤ، جا کے سوچو اس کے اوپر، 2 سال کے بعد آنا، پھر تمہیں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہاں پاکستان میں اتنا آسان کر دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر نادرہ کے کسی دفتر میں جا کر یہ کہہ دیں کہ جناب میری جینڈر تبدیل کر دیں، تو وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ تبدیل کر کے آپ کے ہاتھوں میں تھما دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کی بہت ساری اور خطرناک چیزیں سامنے آئیں گی، وقت نہیں ہے کہ میں سب پہ تفصیل سے بات کروں، لیکن کبھی آپ سوچیں ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک مرد اپنے آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ خاتون کا بنوائے گا، اور اس کے بعد جہاں خواتین کے واش رومز ہیں وہاں بھی چلا جایا کرے گا، جہاں خواتین کے سکولز ہیں وہاں جا کے پڑھانا شروع کر دے گا، جہاں خواتین کا اجتماع ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اور کبھی آپ اس کو بھی امیجن کر کے دیکھ لیں کہ خواتین صرف ایک نادرہ میں درخواست دے کر اور اپنی جینڈر چینج کروا کے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر کے آپ کی مسجدوں میں آپ کے مردوں کے درمیان آ کے بیٹھی ہوں گی۔ یہ ہے آنے والا وقت۔ اس قوم لوط کے عمل کو فروغ دینے کا ہر طرح سے بندوبست پاکستان میں کیا جا چکا۔ پھر ہم بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیلاب کیوں آ رہے ہیں، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، آفتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ اکانومی کیوں بیٹھ رہی ہے۔ بھائی آپ نے اللہ کی نافرمانی پر مبنی کوئی کام چھوڑا ہے اس ملک میں؟
سود کو آپ نے فروغ دیا، بے حیائی کو آپ نے فروغ دیا، اللہ کی نافرمانی پر مبنی قانون آپ نے بنا لیے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی، پورے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے کہ جو قوم لوط کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا، بار بار دہرا کے بتایا کہ ہم پھر اسی عمل کو۔ اور صرف یہ نہیں، ایک وہ تھا جو میں بار بار ایک مثال عرض کرتا ہوں نا کہ آپ کے سڑک کے نیچے سے، آپ کی گلیوں کے نیچے سے وہ پائپ لائن میں گندگی گزر رہی ہے تو وہ گزرتی رہے گی، لیکن مسئلہ تب ہوگا، حکومت ایکشن میں تب آئے گی جب وہ گندگی باہر آ جائے اور جب وہ اوپن ہو جائے اور اس کی بدبو پھیلنے لگے۔ ایک گناہ تھا جو شاید چھپے چھپائے ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں، اب آپ اس کو لیگلائز کر رہے ہیں، اب آپ اس کو قانون کی شکل دے رہے ہیں، اب آپ اس گناہ کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت یونیورسٹیز کے اندر وہ جو LGBTQ کی موومنٹس چل رہی ہیں، جو ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان نوجوانوں کے ہاں جشن ہو رہا ہے اس قانون پر۔ یہ تو ہمارے لیے رستہ کھل گیا۔ اور پچھلے دور میں آپ کے یہ تقریریں کرنے آتے ہیں، ہم تو سب امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، لیکن وہ آپ کے پچھلے دور کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وزیر تھی محترمہ، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو اتنا اچھا قانون ہے، اس پر امریکہ جتنا ہم سے خوش ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ گویا ہمیں خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں امریکہ کی خوشنودی کی پرواہ ہے۔ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ہمارا خدا اللہ تھوڑی ہے، ہم تو اس طاغوت کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو مستقبل کی صورتحال ہے وہ بڑی مخدوش ہے، ہماری نسلوں کے لیے یہاں حیا کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات عرض کروں، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خدا کا واسطہ ان مسئلوں سے نکلیں کہ ہاتھ نماز میں اوپر باندھنے کے نیچے باندھنے، اس سے بڑے مسئلے امت کے سب موجود ہیں۔ ان مسائل سے نکلیں، اور اس وقت کرنے کا کام وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے کوشش کرے کہ اتنی طاقت ہو اس کے اندر کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ جا کر وہ ہاتھ سے روک دے اس کو، تو کم از کم اپنی زبان سے اسے برا جانے۔ اتنی طاقت تو ہم سب میں ہے یا نہیں ہے؟ اتنی اویئرنس تو ہم سب کریٹ کر سکتے ہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کی طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی، انہیں سمجھانے کی قوت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے خلاف ایک عوامی دباؤ نہیں بنا سکتے؟ اور اگر فرض کریں اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اپنے دل سے تو اس کو برا جان لو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر تم ایسا بھی نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں بے حیائی کے اس طوفان کے اندر مبتلا ہو جائیں گی کہ انسان، ایک باپ اپنی بیٹی کا سامنا نہیں کر سکے گا، ایک ماں اپنے بیٹے کو چہرہ نہیں دکھا سکے گی۔ یہ وقت اس وقت پاکستان میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس بے حیائی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔